چند سوالات بھی آئے ہیں۔ ایک شیخ صاحب بخاری کی حدیث نمبر 2812 کہتے ہیں، وہ سمجھا دیں۔ 2812 اس کا جواب ہے 2653 2924 2800 2812 صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار رضی اللہ عنہ ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے، اور عمار ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا، وہ ان کو قتل کرے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ المختصر یہ ہے، تفصیلی آپ ہمارے نیٹ سے، ویسے اس کے اوپر 1.25 گھنٹے پونے گھنٹے کی گفتگو ہے۔ نہا اسٹوڈیو پہ، الوی میڈیا پہ میرے بیانات پڑے ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں میرے بھائیوں، ایک آیت قرآن مجید میں مختصر ہو، دوسری آیت میں اس کی وضاحت آ جائے تو دونوں کو ملا کر مسئلہ نکالتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے پارے میں آیا اللہ نے خون کو حرام کیا اور مردار کو بھی حرام کیا۔ اگر کوئی ایک آیت ہی پڑھے خون حرام مردار حرام، اب اس کا مطلب خون حرام تو کلیجی بھی حرام، تلی بھی، یہ خون ہی جمع ہوتا ہے، اور اگر مردار حرام ہے تو مچھی بھی۔ اگر ایک آیت پڑھنی تو مچھی بھی کی ہوئی۔ دوسری آیات اور دوسری حدیث ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن میں آتا ہے خون کون سا حرام ہے؟ جو ذبح کرتے وقت بہہ گیا وہ حرام ہے، لیکن جو گوشت کے اندر رہ گیا وہ حرام نہیں ہے، اور جو تلی ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اور مردار حرام ہے، حدیث میں آ گیا سارے مردار حرام ہیں، لیکن مچھلی مر بھی جائے تو حرام نہیں، ڈل ٹڈی جو ہے یہ مر بھی جائے تو حرام نہیں۔ تو سب کو ملا کر مسئلہ اخذ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے نا 2812، اب اس میں آیا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب باغی گروہ کون ہے اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن جب آپ حدیث کی دوسری کتاب مستدرک حاکم اس کو پڑھتے ہیں، اس حدیث کا نمبر ہے 2653 2653 2653۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے علی رضی اللہ عنہ اور اپنے شاگرد اکرمہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، خوارج کے بارے میں حدیث سنو۔ کن کے بارے میں؟ خوارج کے بارے میں۔ خوارج کون تھے؟ حضرت عثمان کے قاتل، بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں چھپے ہوئے، اور جب حضرت علی اور معاویہ کی صلح ہو گئی یہ الگ ہو گئے، اور ان خارجیوں نے حضرت علی کو بھی نعوذ باللہ کافر کہا اور حضرت معاویہ کو بھی کافر کہا۔ یہ جو گروہ ہے نا جس کے 3 حصے ہیں، پہلے وہ حضرت عثمان کے قاتل بنے، پھر حضرت علی کے گروپ میں چھپ کر حضرت عمار کے قاتل بنے، اور پھر بعد میں نکل کر ان دونوں کو کافر کہنے والے بنے خوارج۔ ایک صحابی اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو دوسرے صحابی کے پاس بھیجتا ہے، جاؤ اس سے خوارج کے بارے میں حدیث سنو، تو وہ کہتے ہیں خوارج وہی ہیں جو عمار کے قاتل ہیں۔ جب حدیث میں آ گیا کہ عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل کون ہے؟ خوارج، کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں۔ کون سی کتاب؟ مستدرک کے حاکم، حدیث نمبر 2653۔ تو جب حدیث میں آ گیا عمار کے قاتل کون ہے؟ خوارج، تو پھر ہمیں اپنی مرضی سے یہ جھوٹ بول کر اس کا سارا ملبہ حضرت معاویہ کے اوپر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ عمار کے قاتل خوارج ہیں، کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے۔ اگر کوئی سیدنا معاویہ جنگ صفین میں ان کے سارے لشکر کو جنمی مانتا ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سمیت ان کے بارے میں بغض رکھتا ہو، یہ بات تو کیا ایسا انسان اہل سنت والجماعت میں شامل ہے؟ نہیں، میری بات سنیں۔
اگر کوئی شخص عام مسلمان کو کافر کہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، تو اگر وہ سامنے والا کافر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ تو جو صحابہ کو کافر کہے تو وہ کہنے والا خود کیا ہوگا؟ جو صحابہ کو جہنمی کہے، ان کے سارے لشکر کو جو جہنمی مانتا ہے تو وہ تو پھر خود جہنمی۔ یہ تو دو ٹوک بات ہے۔ جو تم کسی کو کہو گے اگر وہ سامنے والا وہ نہیں تو کہنے والا خود۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات تو میں نے درمیان میں کر دی، جس کو صحابی کہتے وہ جنتی ہے، کیونکہ صحابی کی تعریف وہ ہے جس نے حالت ایمان میں آقا کو دیکھا اور فوت کس حالت میں ہوئے تو وہ جنتی ہے۔ اور دوسری بات میں نے کر دی، صحابہ کو چنا کس نے ہے؟ تو اگر معاویہ کو غلط کہے گا تو وہ کہہ رہا ہے رب کو یہ چننے میں، تو جب رب کو غلط کہے وہ بندہ بھی کافر ہے۔ تیسری بات سن لیں، صحیح بخاری 2924 نمبر حدیث، 2924، نبی سوئے، میرے آقا اٹھے، چہرے پہ مسکراہٹ، ام حرام رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں حضور آپ کیوں مسکرائے؟ 2924 نمبر لکھو، یاد کرو، اپنے اسلام 360 سے نکالو، 2924 نکالو۔ میرے آقا اٹھے مسکراتے ہوئے، جس کو دیکھ کر مسکرائیں اس کا نام معاویہ ہے۔ میرے آقا جس کو دیکھ کر مسکرائیں اس کا نام، میرے آقا اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ میرے آقا اٹھے، ام حرام پوچھتی حضور آپ کیوں ہنسے؟ تو انہوں کدی خواب آتا ہے نا، چنگا آئے تو ہس دے اٹھ دے ہو، تو جے پیڑا آئے کدم اٹھ دے ہو، پھر کہنے شکر ہے خواب ہی سی، شکر ہے خواب ہی سچی مچی، یعنی اثرات جسم پر ہوتے ہیں۔ میرے آقا اٹھے، بخاری کی روایت ہے، مسکرا رہے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں حضور آپ مسکرا رہے ہیں، کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کے لیے نکل پڑا، میں نے پہلے بدر کیا، اسلحہ نہیں تھا، احد لڑا، ہتھیار نہیں تھے، خندق کھودنی پڑی، طاقت نہیں تھی، میں نے آج دیکھا میری امت کا لشکر بادشاہوں کی طرح تختوں پہ بیٹھے بحری بیڑوں میں جا کر دشمن سے سمندر میں ٹکرا رہے ہیں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں نے اپنی امت کا وہ لشکر دیکھا جو سمندر میں جا کر دشمن سے ٹکرا رہا ہے، میں دیکھ کے خوش ہوا، آسمان سے وحی آئی، قد اوجبو، ان سب پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ بخاری ہے۔ ام حرام کہتی ہیں حضور دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں شامل کرے۔ آپ نے دعا کی، اوپر سے پیغام آیا، آپ نے فرمایا سن لے انت منہم، تو ان میں شامل ہے۔ بخاری میں ہے 2800 نمبر حدیث، نکالو بخاری میں 2800 نمبر حدیث، اول ما رقب المسلمون البحر مع معاویہ، مع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے۔ ایتھے آ کے ڈنڈی مارتی اسلام 360 نے، ترجمہ ہی غلط کرتا، ترجمہ ہی غلط کرتا اسلام 360 ایپ نے، ان بیچاروں نے پڑھی ہوتی نہیں، اوتھے ویخ دے ترجمہ ہی غلط ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلا سمندری قافلہ معاویہ کے زمانے میں گیا، معاویہ کے زمانے میں نہیں۔ اول ما رقب المسلمون البحر مع معاویہ، سب سے پہلا سمندری جہاد کہاں ہوا؟ مع معاویہ، معاویہ کے مع معاویہ تھا، معاویہ کے اس سمندری جہاد کے سپہ سالار کا نام کون ہے؟ معاویہ۔ اور میرے آقا نے کہا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے، اور اس جنت واجب والے گروہ کے سردار کا نام معاویہ ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں 2800 نمبر حدیث۔ تو معاویہ تو کنفرم جنتی ہے، ان کا انکار کرنے والا تو میرے آقا کی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ بخاری کی کئی حدیث ہیں جو صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار کرے، ہم مسلمان اگر اس کو نہیں مانتے۔ امام بخاری لاکھوں حدیثوں کو نہیں اس کو رد کیا۔ میر حمزہ کا واقعہ، اس نے شراب پی والی گانا سنا کر ان کو مدینے پہ جنگ بدر کے بعد چلی، 2 اونٹنی کو کھڑا ہے۔ بھئی بات یہ ہے بخاری کی کوئی حدیث صحابہ کی شان کو داغدار نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسا شخص نے بھیجا ہے، اس نے اپنی طرف سے محبت کی ہوگی، اس نے کہا جی بخاری کی حدیث کی وجہ سے صحابی کی شان میں کمی آتی ہے، میں شان ماننا چاہتا ہوں، بخاری کی حدیث کا انکار کرتا ہوں۔ یہ غلط ہے۔ اعتدال، اعتدال یہ ہے نہ ادھر بڑھنا ہے نہ ادھر بڑھنا ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ شروع اسلام میں
شراب حرام نہیں تھی. قرآن مجید میں شروع اسلام میں شراب حرام. تو اگر کوئی چیز حرام نہیں اور کسی نے پی لی تو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ شروع اسلام میں قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف. جب آپ مدینے گئے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رہا. اب اگر کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے تو غلط ہے, لیکن اس وقت جس نے پڑھی وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض. اسی طرح اس وقت کسی نے شراب پی تو اس پر کوئی اعتراض. تو یہ صحابی کی عظمت کے اندر کوئی داغدار نہیں ہے. اب اگر کوئی پیے گا تو داغدار ہوگا. اس وقت حرام نہیں تھی تو مسئلہ نہیں تھا, اس کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے. لے پہلے مسلم 6220 6220 6229 یہ ہے. ہاں میں جانتا. مسلم 6220 مسلم 6229. سمجھیے گا میرے پیارے بیٹے, تفصیلی دیکھنا ہو تو الوی میڈیا دیکھ لیجئے گا. 6220 کیا ہے؟ امارا معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا التراب. اب ترجمہ میرے دوست غلط پڑھ لیتے ہیں کسی جگہ سے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. صحیح ترجمہ نکالنا ہے تو ابھی نکالو. تحفۃ المسلم شرح صحیح مسلم اردو کتاب نکال لیں. امیر مقرر کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو. امارا امیر مقرر کیا, امارا امیر مقرر کیا. معاویہ تو معاویہ نے سعدن سعد کو امیر مقرر کیا. معاویہ نے سعد کو. یہ حدیث ہے. اب لوگ اس کا ترجمہ پہلے غلط کرتے ہیں. حکم دیا معاویہ نے سعد کو. اچھا جی حکم دیا تو کس چیز کا حکم دیا؟ اب اپنی طرف سے بریکٹ لگاتے ہیں, حدیث میں نہیں ہے, اپنی طرف سے کہ معاویہ حضرت سعد کو کہتے ہیں علی کو گالاں کڈ. علی کو گالی والا لفظ حدیث میں نہیں. اب صحیح ترجمہ کیا ہے؟ امیر مقرر کیا معاویہ نے سعد کو. فقالا پھر کہا, امیر مقرر کیا پھر کہا ما منعک ان تسب ابا التراب, تم ابو تراب کے فیصلے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ تسبہ کا معنی ہمارے دوست اصل میں ترجمہ غلط کرتے ہیں. اس کا معنی کرتے گالاں کیوں نہیں کٹ دے. تسبہ کا معنی کرتے گالی, یہ گالی نہیں ہے. ما منعک ان تسب ابا التراب, تم ابو تراب کے فیصلے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ فیصلہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ فرماتے تھے پہلے خلافت بعد میں قصاص. معاویہ رضی اللہ فرماتے تھے پہلے قصاص بعد میں خلافت. اب یہ معنی میں نہیں کر رہا, کئی 100 سال پہلے امام نووی رحمہ اللہ نے 1000 سال پہلے تقریباً امام نووی نے اسی حدیث کا مفہوم لکھا اور اس کے اندر لکھا معناہو. اس حدیث کا معنی یہ ہے ما منعک ان تخطئہ فی رائیہ و اجتہادہ, تم ان کی رائے اور اجتہاد کو خطا کیوں نہیں کہتے. اس کا معنی ہے تسبہ کا معنی غلطی اور گالی نہیں ہے. لیکن میرا دوست نہیں مانے گا. چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. یہ تو ہو گیا اصل جواب. صحیح ترجمہ سنا کے میں عقلی بات بھی کرتا ہوں. صحیح ترجمہ یہ ہے امیر مقرر کیا معاویہ رضی اللہ عنہ سعد کو, پھر کہا تم میری رائے کو درست اور ان کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا ان کی شان اتنی ہے رہنا تو اڑے نالے, غلط انہوں نے بھی نہیں کہنا. فرمایا ٹھیک ہے. یہ ہے صحیح ترجمہ. اب اگر کوئی میرا دوست نہیں مانے اور وہ کہے نہیں سب کا معنی گالی ہے, اگر وہ کہے سب کا معنی, میں اسے کہوں گا نہیں پیارے سب کا معنی گالی نہیں. وہ پھر کہے گا نہیں گالی ہے, میں کہوں گا چل میرے ساتھ چل, 2 جگہ پہ ترجمہ گالی تو کر دے, اس مقام پہ میں کر دوں گا. پہلے 2 جگہ پہ تو کر دے اس مقام پہ, تو جے تو اتھے 2 جگہ تے نہ کریں تو پھر تیسری جگہ تے میں بھی نہیں کروں گا. چلیں بخاری صحیح مسلم کتاب بھی یہی اور کتاب نہیں, اسی کتاب سے میں نکال کے حدیث دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تبوک کی غزوے کی باب کے اندر, کل ہم چشمے پر پہنچیں گے ظہر کے وقت, تم نے اس کے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا. میرے آقا اگلے دن وہاں پہنچے, صحیح مسلم. وہاں آپ نے دیکھا 2 بندے کھڑے ہیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا حل مسستما من مائہا شیئا, اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں لگایا ہے. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے ان دونوں پر سب کیا. میرے آقا نے ان دونوں پر,
اب سب کا معنی کرو وہاں. میرے آقا نے انہوں نے ماں بہن دیا سبہما، یہی لفظ ہے. ماں مانا کان تسب ابا التراب، یہی لفظ وہاں ہے میرے آقا نے. نکالو حدیث 706 نمبر صحیح مسلم میں. یہ 6220 ہے نا، اس سے کئی گنا پہلے 706 نمبر حدیث. فسبہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ان دونوں کو سب کیا. اب یہاں سب کا معنی کیا ہوگا؟ ڈانٹا، اور یہ کہا جو تم نے کیا غلط کیا، میں نے روکا، میری رائے یہ تھی ہاتھ نہیں لگانا، تمہاری رائے تم نے ہاتھ، تم نے کیا کیا؟ غلط کیا. یہاں سبہما کا جو معنی ہے وہی معنی وہاں کا لینا. معاویہ نے کہا اے سعد ان کو کہہ دو کہ علی نے غلط کیا، میں سے ہی کہہ رہا. یہ معنی گالی نہیں ہے. دوسری جگہ صحیح مسلم، استبع علی و عباس، حضرت علی نے عباس کو سب کیا، عباس نے علی کو سب کیا. کی معنی؟ حضرت علی نے حضور دے چاچے نو، اور حضرت چاچا جی نے حضرت علی نو نہیں. وہاں صحیح مسلم کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری رائے غلط ہے، انہوں نے کہا تمہاری رائے، اختلاف ہو گیا. ان کا کیا ہو گیا؟ تو جس طرح مسلم کی 2 حدیثوں میں سب کا معنی کسی کی رائے کو غلط کہنا ہے، تو مسلم کی اس روایت میں بھی رائے کو غلط کہنا. میرے بھائی کا آگے سے آئے گا قاری صاحب جی اگلی حدیث تے پڑھو 6229. کہے گا قاری صاحب جی ایتھے تو تسی ترجمہ کر لیا کہ گالا نہیں، اگلی وچ تے لعنت دا لفظ ہے. اگلی روایت میں تو لعنت کہا، لعن اللہ ابا التراب کا لفظ ہے. اچھا پہلے بھائی پہلی سمجھ لی نا، اس میں گالی کا لفظ نہیں ہے اور گالیاں نکالنے کی بات نہیں. وہ 6220 ختم ہوئی. اب آگے آ جائیں 6229. اب اس میں کیا ہے؟ استعمل علی المدینۃ رجل من آل مروان، مدینے کا عامل بنا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا عامل بنا مروان کی نسل میں سے کوئی بندہ. پہلی حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور سعد بن ابی وقاص تھے، لیکن اس حدیث پوری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام. وہ حدیث الگ تھی اور یہ حدیث الگ ہے. اب اس حدیث میں کیا ہے؟ مروان کی نسل میں سے کوئی بندہ مدینے کا عامل بنا. معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا، اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ بنا، پھر مروان خلیفہ بنا، چوتھا خلیفہ آ گیا. اس کی نسل میں سے کوئی بندہ مدینے کا گورنر بنا، تو اس کا معاویہ کے ساتھ کوئی تعلق. سمجھیں میں محبت سے سمجھانا چاہتا ہوں. حدیث کے الفاظ دیکھیں، مدینے کا گورنر یا عامل بنا، استعمل علی المدینہ رجل unknown person من آل مروان، مروان کی نسل سے. مروان کون؟ معاویہ رضی کے بعد خلیفہ بنے یزید، یزید کے بعد خلیفہ بنے معاویہ بن یزید، معاویہ کے بعد مروان، اور مروان کی نسل میں سے کون؟ unknown. اس کا معاویہ کے ساتھ کوئی تعلق. اس سے آگے اس نے واقعتاً 2 بڑی بدتمیزیاں کی. اس نے گناہ کا ارادہ کیا، کہا گالی نکال. سہل بن سعد صحابی کہتے ہیں نہیں. اس نے کہا لعنت بھیج، انہوں نے کہا نہیں. یہ آل مروان کا ایک شخص، اس نے یہ 2 جرم کیے. لیکن سنیے گا، ایک شخص گناہ کا ارادہ کرے، جس طرح کوئی بندہ کہ چل یار شراب پی، وہ کہنا نہیں. چل زنا کر، کہنا نہیں گناہ ہے اللہ مارے گا. اس کو سمجھاتا ہے، یہ سمجھ جاتا ہے. اب یہ دوبارہ اس کام کی طرف نہیں آتا. انہیں زنا کا ارادہ کیا، شراب کا ارادہ کیا، لیکن چھوڑ دیا. اب اس کے اوپر شراب کی حد لگے گی، زنا کی حد لگے گی؟ بلکہ حدیث یہ کہتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے لکھ لی جاتی ہے، کر دے 10 نیکیاں. گناہ کا ارادہ کرے نہیں لکھا جاتا، کرے گا تو 1 گناہ. لیکن اگر گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دے، گناہ کا ارادہ کر کے، وہ بھی اس کے حق میں کیا لکھی جاتی ہے؟ نیکی لکھی جاتی ہے. اس نے گناہ کا ارادہ کیا، اگر کر لیتا تو گناہگار تھا، لیکن جب اسے سمجھایا گیا اس نے چھوڑ دیا، تو اب یہ اس کے کھاتے میں گناہ. یہ 6229 ہے. اس کا معاویہ رضی کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. غلطی کا ارادہ کیا، آگے سے سمجھایا صحابی نے، اور یہ سمجھ گیا. جب سمجھ گیا تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں رہے گا. اور کوئی حدیث
شیخ صاحب داڑھی کو لپیٹنا جائز ہے؟ نہ بھائی، کوئی لپیٹا بھی نہیں تو کوئی نہ خط نہ لفافہ، کچھ بھی نہیں، نہ خط تے نہ لفافہ، کچھ بھی نہیں جائز، بس لٹکاؤ۔ یار یہ سوال تو نہیں کرو نا، یہ اے کوئی مولویاں دے خلاف ہویا ہے۔ اے تو یہ انتظامیہ نو ملو نا بھئی کہو جے مولوی بنانے ہیں، کی کرنا ہے، پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے، اے تو تہاڈا اپنا مسئلہ ہے، میں کو مسئلے پوچھو۔ مسئلے فرض نماز کے بعد اذکار کرنا لازمی ہے؟ جی ہاں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے اذکار کرو، اللہ اکبر، استغفر اللہ، آیت الکرسی پڑھو۔ عیسائی سے دم کروانا جائز ہے؟ حرام ہے، وہ غلط چیزیں پڑھے گا۔ علی اکبر یا اکبر نام رکھنا جائز ہے؟ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ وہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر اور چیز ہے، یہ علی اکبر اور چیز ہے۔ علی اکبر کا مطلب ہوگا ہمارے میں سے بڑا علی۔ کیا جماعت المسلمین امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہے اس کے پیچھے پڑھو، جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑھو، اور ان کا عقیدہ درست نہیں۔ جزاک اللہ۔ دم کرنے کے لیے دفتر بنا کے بیٹھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے یار، لیکن سونا جا بنانا بڑھیاں دا وکھرا دے بندیاں دا وکھرا، یار یہ مسئلے پوچھو۔ ہاں یہ ایک سوال دیکھیں نا، یہ اس اصل سوال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لا تمس النار من رآنی، جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی جسے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں۔ تو ہم تو سنتے ہیں، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ جہاد پر گئے تو وہاں ایک شخص حضور کا غلام تھا، مدعم اس کا نام تھا، اس کے کن پٹی پہ تیر لگا، وہ گرا، صحابہ نے کہا شہادت تجھے مبارک ہو، تو حضور نے فرمایا نہیں، میں نے اس پر دیکھا ہے جہنم کی ایک آگ کی چادر اس کو لپیٹی گئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں صحابی جنتی ہے، تو یہ دیکھیں اس کو کیا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا صحابی ہونا کنفرم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور منافقین بھی، اس کا صحابی ہونا کنفرم نہیں۔ اور اگر صحابی ہو بھی تو دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ نہیں، قبر کا عذاب کسی کو ہو بھی سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ پاکستان کے آئین میں یہ پاکستان کے جڑے آئین تبدیل کر دے پہ نے، وہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے قصاص لینا لے لو، عمر رضی اللہ عنہ اگر خطبہ دیں اور لوگ پوچھ لیں یہ چادر کہاں سے لی ہے اور یہ تو نے کپڑے کہاں سے بنائے، اگر ان کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے تو ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ سب سے پوچھ ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نہیں۔ انشورنس، اسٹیٹ لائف بیمہ پولیس حرام ہے، اس کے اندر جوا بھی ہے، سود بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ قسطیں دیتے ہیں، اگر آپ نے پوری قسطیں دے دی تو آپ کو سود لگ کر واپس ملے گا، اور اگر آپ درمیان میں فوت ہو گئے یا کوئی نقصان ہو گیا تو آپ کا وہ نقصان بھرا جائے گا، جو کہ جوا ہے۔ تو سود بھی ہے، جوا بھی ہے، اس کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ عذاب قبر کے حوالے سے قرآن سے وضاحت کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ شرط لگانا کہ قرآن سے بتائیں، یہ غلط ہے۔ یہ سوچ اس آدمی کی ہے جو حدیث کو نہیں مانتا۔ کہنا یہ چاہیے قرآن اور حدیث سے بتائیں۔ دیکھیں نا، قرآن کو ماننے کے لیے پہلے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ جو حدیث نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا تھا، ابھی میرے اوپر جبریل نے یہ وحی کی ہے، اس کے بعد آپ قرآن سناتے۔ تو قرآن ہے، تو اس سے پہلے جو آقا کے جملے ہیں، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو اگر بندہ کہ نہیں آئے تو اس نے کس کا انکار کیا؟ تو حدیث کا انکار، تو پھر کافر ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ قرآن سے دکھائیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں سے دکھائیں۔ دوسری بات ہے، قرآن چ بھی ہے، سورۃ المومن 24واں پارہ، النار یورزون علیہا غدوا وعشیہ، آل فرعون پر آگ آج بھی صبح و شام پیش کی جا رہی ہے۔
النارو یعرضون علیہا، آگ آج بھی پیش کی جا رہی ہے، غدوًا وعشیہ، صبح و شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ سورت المومن سورت نمبر 40 اور اس کی آیت نمبر 46 ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ آج بھی فرعون کی نسل اور اس کے ماننے والوں پر صبح و شام آگ پیش کی جا رہی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو کہا جائے گا آل فرعون کو سخت عذاب دو۔ قیامت کو سخت عذاب ہوگا، اس سے پہلے جو آگ پیش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قبر کا عذاب ہے، وہ قبر کا عذاب ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا جو آیت ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، نازلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل، حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے عذاب قبر۔ جماعت المسلمین کی کیا حقیقت ہے؟ بس یہ مسلمین اتار دیں، ان کی بس یہی حقیقت ہے۔ یہ غلط نام لگایا ہوا ہے جماعت المسلمین نے اپنے کے ساتھ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوا دنیا میں مسلمان ہی کوئی نہیں ہے، اور حالانکہ جو مسلمانوں کو کافر کہے وہ خود کیا ہوتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھیں، یہ جماعت المسلمین وال کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ تینوں پوچھو تیرا کی نام ہے؟ کہنا عبد الرحمن ہوں، کہ تیرا نام اللہ نے مسلمان کہ تو عبد الرحمن کہتے ہیں۔ توڑا نام کی ہے محمد شاہ زیب، تو تیرا نام تو اللہ نے کی رکھا ہے، تو کہنا شاہ زیب، اور نہیں ہوتا مطلب ہو رہے بھی، اس کا مطلب بھی پھر ہو رہا ہے کافروں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں جب 73 گروہ بن جائیں تو پھر اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنا نام رکھنا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اوترو یا اہل القرآن، صحیح مسلم کی روایت ہے، اوترو یا اہل آقا نے صحابہ کا نام کیا رکھا؟ اہل تو جس صرف مسلمان ہی سے پھر اہل القرآن نبی نے غلطی کی تھی؟ نہیں، مسلمان کے ساتھ اہل القرآن بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کا دوسرا نام ہے حدیث، اللہ نزل احسن قرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے بھی کہا اہل القرآن، تو قرآن کا دوسرا نام حدیث، تیاسی کی رکھ لیا۔ تو ہم نے تو نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اب وہ کہے تو اہل قرآن کیوں نہیں کراندے؟ نبی والا پورا رکھو، کیونکہ آج اس دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے جو حدیث کا منکر ہے، اپنے آپ کو کیا کہلاتا ہے؟ اہل القرآن۔ تو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم نے وہ نام رکھا ہے جو قرآن پہ بھی سچا ہے اور حدیث پہ بھی سچا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے ہیں، اور دونوں کا نام حدیث ہے، اس وجہ سے ہم اپنا نام رکھتے ہیں اہل الحدیث۔ اس کے اندر کوئی حرج نہیں، نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کو کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم الفائزون، تو قرآن نے ان کے نام رکھے نا، مہاجر، انصار، تو اس طرح نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور کوئی سوال ہے؟ آپ کا کوئی ہے؟ بھائی آپ کا کوئی ہے سوال؟ کرو، ڈرنا نہیں، اب محبت ہے، پیار ہے، سخت نہیں، جملہ کوئی نہیں سخت۔ ہاں جی، قیامت والے دن لو النارو یورزون علیہا غدوا وعشیہ، آگ ان پر پیش کی جا رہی ہے صبح و شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یوم سے پہلے اسے کہیں کہ یہاں وقف ہے، یہاں یوم سے پہلے کیا ہے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، ایک کے عذاب، ایک کے شد العذاب، ایک کے عذاب، ایک کے، تو اگر دونوں اکٹھے ہونے تو پھر عذاب تے شد العذاب دا فرق ہی ہویا، سمجھے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، سخت سزا دیو، تو جو دوویں سزاواں برابر نے تو پھر سخت سزا دیو، یہ دا کی مطلب ہویا؟ یہ دا مطلب دو سزاواں الگ الگ نے، پھر سخت سزا ہوئے۔ اچھا دوسری بھی اور آیتہ بھی دے دینے، قرآن مجید فرماندہ ہے ثم اماتہ فاکبرہ، ثم اماتہ فاکبرہ، موت دی فوراً اسے قبر دے دی، فا فوراً، فا موت کے فوراً بعد جو جگہ ملے وہ کیا ہوتی ہے؟ قبر ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اگے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، الْيَوْمَ اج، جدن تسی مرن دے ہو اج، قیامت نو نہیں، الْيَوْمَ
الیوما کا معنی اسے پوچھو کیا ہے؟ الیوما اکملت لکم. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایک منٹ تسی نے الیوما اکملت لکم دینکم، قیامت نو دین مکمل ہوگا. الیوما اکملت لکم، قیامت کو دین مکمل ہوگا. زندہ باد. چل سنت اور نفل ایک ہی چیز ہے، فرض ہے. سنت اور نفل ایک ہی چیز ہے. یہ ہم نے اپنے جاننے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. ان کے اوپر کتاب و سنت میں ایسے الفاظ بسا اوقات نہیں بھی آتے ہیں. یہ دین کو سمجھنے کے لیے کچھ ایس او پیز بنا لیے جاتے ہیں. کون سے کام کی شریعت میں حکم آیا ہے اس کو فرض کہہ دیتے ہیں، جس کے بارے میں ذرا اجازت آئی ہے اس کو سنت یا نفل کہہ دیتے ہیں. غلط تاثر نہیں جانا چاہیے. تو غلط کہتے ہیں نا، فرض ہے. داڑھی رکھنا فرض ہے، فرض پلس سنت، فرض 2 in 1. یہ فرض پلس سنت ہے. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، سنت ہو گئی نا، تو حکم بھی دیا، فرض ہو گئی. آپ نے داڑھی رکھی، سنت ہو گئی، حکم دیا، فرض پلس دونوں ہی ہیں. اے اپنے محلے دے مومن پوچھو تو آواز پھٹا پہ جانا. بہرحال اس مسئلے میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے والی کوئی حدیث ثابت نہیں. بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کافر ہندو سکھ کے گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اذان کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اذان کہنا ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث ہے. اس وجہ سے رہنے دیں. نہیں، اگر 3 ڈاکٹر یہ گواہی دیں کہ اگر مزید بچے پیدا کریں تو عورت کی جان کو خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں تو ایک الگ بات ہے. لیکن میرے 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، کاروبار صحیح نہیں، بس ویسے ہی بی پی صحیح نہیں رہتا، اور عورتوں ہر وقت کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس وجہ سے ہی بند کروا دینا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں. ہاں جان کو خطرہ ہو اور وہ بھی 3 ڈاکٹر کی رائے الگ الگ ہوں تو پھر اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. ویسے نہیں کرنے چاہیے. ویسے تو یہ اکثر ایسا کہتے نہیں، ڈاکٹر خود کرتے ہیں تاکہ پیسے بوتے بنان، لیکن ہوگا بعض لوگ ہوں گے کہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے، بھی ہوش کر کے کر دے. تو یہ ان کی اپنی باڈی ہے، اس کے اوپر ان کو اختیار ہو سکتا ہے. ہاں تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے؟ جس کی آنکھیں کھلی ہیں، دل کھلا ہے، علم و تحقیق کر سکتا ہے، سن لے. لیکن جس کا ایمان کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، علم کمزور ہے، وہ نہ سنے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو، جس کا علم مضبوط ہے، آنکھیں کھلی ہیں، سن لے. لیکن جس کا علم مضبوط نہیں ہے نہ سنے. بیٹا کوئی اور سوال ہے تو کر لو، کوئی بس. ٹھیک ہے. جب آپ دین کے بارے میں بات کریں گے نا، اس وقت آپ اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولیں. ایک آپ کی حیثیت ہے نبی والی، ایک آپ کی حیثیت ہے سپہ سالار والی، اور ایک آپ کی حیثیت ہے شوہر خاوند یعنی دنیاوی معاملات والی. تو جب آپ دین کے بارے میں بات کریں گے تو وما ینطق عن الہویٰ، اور جب آپ دنیاوی معاملات میں بات کریں گے تو اس وقت پھر آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں. جیسے آپ نے
وہ کہا کہ تم کھجوروں کا بور ادھر ادھر کیوں ڈالتے ہو؟ وہ آپ کی رائے تھی. جیسے آپ نے سیدہ بریرہ رضی سے کہا کہ شادی کر لو مغیث سے، انہوں نے کہا جی حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے. فرمایا پھر میں نہیں مانتی. تو یہ دین کا مسئلہ ہو تو ایسی بات. ٹھیک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار خطاکار سیاکار میں معاف فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو دکھی ہیں دکھ دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے دور فرما. جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جتنے اہل ایمان اہل توحید تیرے پاس پہنچ چکے تو ان سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے آزاد فرما. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اہل ایمان کی مدد فرما، اہل توحید کی مدد فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کے دونوں جہانوں کو آباد فرما. اے اللہ جو تیرے بندے تیری بندیاں تیرے دین کو سننے کے لیے آئے، اے اللہ سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ جس بھائی نے جس طرح جتنی بھی محنت کی، اے اللہ سب کی محنتیں قبول فرما. اے اللہ سب کا سنانا قبول فرما. اے مولا کریم تو ہمارے اوپر راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں اسلام والی زندگیاں عطا فرما. جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما. اے اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرما. مولا جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.